جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں ہمارے سامعین ناظرین؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے سارے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور خرم رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی ذیشان قادری۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں ان کو آگے شیئر کر دیا کہ تو سبق چل رہا تھا، کیا پڑھا تھا جی لاسٹ ٹائم؟ لاسٹ سبق پڑھا تھا ہم نے ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں جی داؤ صاحب آپ بتائیں۔ شاباش، ویری لرن، ویری گڈ، شاباش، بات ٹھیک ہے، کافی ہے کافی ہے جی، کافی ہے، بیٹھ جائیں۔ کوئی ہے مشکل جی؟ پیر صاحب آپ کے کون سے پیر ہیں؟ آپ ڈبے پیر ہیں آپ بھی ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بنیادی چیز ہے، ہم ایز اے مسلمان ہماری بنیادی چیز ہے ایمان۔ ہمارا ایمان ہوگا کسی چیز پر تو پھر ہی ہے نا، پھر ہی کامیابی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایمان کسے کہتے ہیں؟ کیسی بات ہے؟ میں نے زیادہ بولنا نہیں ہے، بس اکتفا کرتے ہیں جی۔ آج پڑھتے ہیں ہم کفر کا کیا معنی ہے۔ اس دن بتایا تھا ضروریات دین کیا ہوتی ہیں، وہ بتائیں گے۔ بیٹھ جائیں سر، تشریف رکھیں تنولی صاحب۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں یہ بتائیں گے، اور کفر کا کیا معنی ہے یہ بھی بتائیں گے۔ ایمان کسے کہتے ہیں یہ تو پڑھ لیا، آج پڑھیں گے کفر کا کیا معنی ہے۔ جی سوال کیا لکھا جی؟ کیا لکھا جی طلعت ادریس؟ مانا ہوتا ہے کیا لفظ؟ ہاں، مانی نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ کفر کا کیا مانا ہے جی؟ کفر کا لغوی، یہ غین ہے، غین، ٹھیک ہے۔ لغوی مانا ہے چھپانا، یعنی کسی شے کا چھپانا۔ جی جی اونچا بولا کریں یار، نقطہ بات ڈال لیتے۔ کیا چھپانا؟ کسی شے کا چھپانا، یعنی کہ کسی ایسی شے کا چھپانا جس کا ظاہر کرنا ضروری تھا اسی کو چھپا دینا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں تو اسی کو چھپا دینا کہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، یا نعوذ باللہ کہ میں اللہ پر ایمان ہی لاتا۔ کفر کا لغوی معنی ہے چھپانا، یعنی کسی شے کا چھپانا۔ اصطلاح میں ضروریات دین میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا
انکار کرنا کفر کہلاتا ہے یا کفر ہے، اگرچہ باقی سب ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو۔ کیا مطلب سر؟ آپ کا جواب یہی ہے، اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو۔ کیا مطلب سر؟ مطلب یہ ہے، جس طرح اس دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ ایک بندہ سارے کام کرتا ہے، نماز کا انکار کر دیتا ہے، تو ضروریات دین میں سے جو ضروری ہیں دین میں سے، ان میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کر دینا کیا کہلاتا ہے سر؟ کفر۔ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، تو کیا ہوا سر؟ کفر کر دیا، کافر ہو گیا بندہ۔ بلکہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ تو یہاں تک ہے کہ ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرنا وہ تو کافر ہے ہی ہے۔ جو بندہ اس کے کفر میں شک کرتا ہے کہ اس بندے نے اگر نماز کا انکار کر دیا ہے تو یہ کافر تو نہیں ہوا، یعنی جو شک بھی کرتا ہے اس کے کفر میں، وہ بھی کافر ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے بڑا حساس ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے ایمان کا اور ضروریات دین کا۔ یہ ہر بندے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، ہر بندے کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے بھی ہمارے مسلمان ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں ضروری ہے۔ آج ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جانے انجانے میں یا دانستہ طور پر بھی جانتے بوجھتے ہوئے بھی کئی لفظ ایسے بول دیتے ہیں، کئی جملے ایسے بول دیتے ہیں کہ جو صریحاً کفر ہوتے ہیں۔ یعنی بندہ پھر آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کفر کے پھر آگے اور بھی بڑی بات ہے، بھی ایک لزوم کفر ہوتا ہے، ایک التزام کفر ہوتا ہے، کفر کبریٰ بھی ہوتا ہے، صغریٰ بھی ہوتا ہے، اس طرح کافی چیزیں اور بھی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، بعض کا وہ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ بندے کا نکاح ٹوٹ سکتا ہے اس سے بات کرنے سے، ایسی بات کرنے سے۔ یہ جو ہے اگر ان میں سے کسی کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، دوبارہ اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ جب کافر ہو گیا تو سارا کچھ غائب ہو گیا، بیوی بھی گئی، کوئی عام کام نہیں ہے سر، یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ ہم جملے کئی بول دیتے ہیں، مثال کے طور پر اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہا جملہ کوئی بھی، چلے ایک آ گیا ہے، ہاں جی، کسی سے پوچھے نا، یعنی ایسے مذاق میں، یار گھر کا پتہ بھی ہو، کسی کے گھر کا پتہ ہو، مثال کے طور پر لالا بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھا آپ کا گھر کدھر ہے، یہ بجائے اس کے کہے جی ڈسپینسری والی ساتھ والی گلی میں، کہے جی خدا کے پچھاوڑے میں ہے، خدا کے پیچھے، شاید آپ نے کہیں سنا ہو، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے، خدا کے پچھاوڑے میں ہے۔ بھئی کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ نہ ہو؟ کوئی ہے جگہ ایسی؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ پھر یہ جملہ کہنا کہ میرا گھر خدا کے پچھاوڑے میں ہے، تو سر یہ سراسر کفر ہے۔ اسی طرح کے اور بھی کئی جملے بول دیتے ہیں لوگ بے احتیاطی میں، پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ جب علم ہی نہ ہو تو پھر بولنے بھی نہیں چاہیے، پہلے سیکھنا چاہیے۔ لہٰذا آج کا میسج اور آج کا سبق آپ کے لیے یہی ہے، بیٹھ جو جی، جو ضروریات دین ہیں ان کا سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ایز مسلمان سب کے لیے کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ ضروریات دین کیا ہیں؟ وہی ہیں جو پہلے بتا چکے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان چیزوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ بھی کیا ہے جی؟ اسی لیے تو قادیانی جو ہیں مرتد ہیں، کافر ہیں، پرلے درجے کے سب سے بڑے کافر ہیں۔ مرزئی لوگ جو ہیں اخلاقی طور پر بھی، شرعی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی، ہر طرح سے کافر ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتے۔ تو پھر تو جناب اس کائنات کا بننے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنائی ہمارے نبی کی وجہ سے ہے، تو وہ ہمارے پیارے نبی کا انکار کر رہے ہیں، تو پھر مسلمان کیسے ہوئے وہ؟ اس لیے ضروریات دین کی جو چیزیں ہیں ان کو سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آج کا آپ کا سبق بس یہی ہے، کفر کا لغوی معنی اس کو یاد بھی کیا کرو، جس طرح آج کیا نا آپ نے، یہ کام نہ کریں آپ۔ نولی صاحب ایسے بڑے فلاسفر بنتے ہیں، ہاں جی، پیر طریقت بھی بڑے فلاسفر بنتے ہیں، پتہ یہ نہیں تھا کہ مان کسے کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔